کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس بارے میں کہ 15 شعبان المعظم کی شب یا اس جیسے دیگر مواقع پر کافی لوگ جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں؟ پوچھنا یہ ہے کہ نوافل کی جماعت جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت یقیناً رب تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ کل بروز قیامت فرائض کی کمی بھی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ درست نہ ہوئی تو بندہ خسارے میں ہوگا۔ اگر فرائض میں کمی ہوئی تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا اس کے پاس نوافل ہیں کہ جن کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے؟ پھر بقیہ اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ رہا جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بغیر تداعی کے نوافل کی جماعت کروانا۔ نمبر 2، تداعی کے ساتھ جماعت کروانا۔ دونوں صورتوں کا حکم مع دلائل سماعت کیجیے۔ پہلی صورت، بغیر تداعی کے نوافل کی جماعت کروانا بالاجماع جائز ہے۔ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت کے لیے بلانا اور انہیں جمع کرنا، اور اصح قول کے مطابق اگر امام کے علاوہ 4 یا اس سے زائد مقتدی ہوں تو یہ تداعی ہے، اور اگر اس سے کم ہوں تو نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح دن چڑھے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور ہم نے کھڑے ہو کر صف بنا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت شرح صحیح بخاری لابن بطال اور عمدۃ القاری میں ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ دن میں باجماعت نوافل ادا کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جماعت نوافل میں ہمارے ائمہ رضی اللہ عنہم کا مذہب معلوم و مشہور اور عام کتب مذہب میں مذکور و مستور ہے کہ بلا تداعی مضائقہ نہیں۔ دوسری صورت، اگر نوافل کی جماعت تداعی کے ساتھ ہو تو نماز تراویح اور کسوف و استسقاء یعنی سورج گرہن اور طلب بارش کے لیے پڑھے جانے والے نوافل بھی بلا کراہت جائز ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر نوافل بطور تداعی جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، ناجائز و گناہ نہیں۔ البتہ اگر لوگ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، تہجد یا دیگر نوافل جماعت کے ساتھ ادا کریں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ عوام الناس کی پہلے ہی نیکیوں میں رغبت کم ہے، اور جو لوگ جماعت کی وجہ سے نوافل ادا کر لیتے ہیں اگر انہیں بھی منع کر دیا جائے تو ان کے بالکل ہی نوافل چھوڑ دینے کے امکان زیادہ ہیں، جیسا کہ مخفی نہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔
در مختار میں ہے کہ تداعی کے طور پر نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ 4 شخص ایک کی اقتدا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تراویح، کسوف و استسقاء کے سوا جماعت نوافل میں ہمارے ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مذہب معلوم و مشہور اور عام کتب مذہب میں مذکور و مستور ہے کہ بلا تداعی مذائقہ نہیں، اور تداعی کے ساتھ مکروہ۔ تداعی ایک دوسرے کو بلانا، جمع کرنا اور اسے کثرت جماعت لازم عادی ہے۔ بالجملہ 2 مقتدیوں میں بالاجماع جائز، اور 5 میں بالاتفاق مکروہ، اور 3 اور 4 میں اختلاف نقل و مشائخ، اور اصح یہ کہ 3 میں کراہت نہیں، 4 میں ہے۔ تو مذہب مختار یہ نکلا کہ امام کے سوا 4 یا زائد ہوں تو کراہت ہے، ورنہ نہیں۔ پھر اظہر یہ ہے کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا لمخالف التوارث، نہ تحریمی کے گناہ ہو اور ممنوع ہو۔ مزید ایک مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نفل غیر تراویح میں امام کے سوا 3 آدمیوں تک تو اجازت ہے ہی، 4 کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں، یعنی کراہت تنزیہیہ جس کا حاصل خلاف اولا ہے، نہ کہ گناہ و حرام، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل اپنے فتاوی میں ذکر کر دی۔ اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے، اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں گے۔ علماء امت اور حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے، ایسی ممانعت سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نماز عید سے پہلے اور بعد نوافل ادا کرنے کے حوالے سے در مختار میں ہے کہ نماز عید سے پہلے گھر اور عیدگاہ دونوں میں، اور عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں نوافل ادا کرنا عامۃ الفقہاء کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن یہ حکم خواص کے لیے ہے۔ بہرحال عوام کو تکبیرات اور ان نوافل سے بالکل منع نہیں کیا جائے گا کہ عوام کی پہلے ہی نیکیوں میں رغبت کم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل ادا کرتے دیکھا تو ان سے عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس وعید میں نہ داخل ہو جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یعنی بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ بلکہ حدیقہ ندیہ میں لوگوں کو بجماعت نوافل ادا کرنے سے روکنے کو خلاف مذمومہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی مذمومہ کی قبیل سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو صلاۃ الرغائب بجماعت ادا کرنے اور لیلۃ القدر کی رات اور اسی طرح دیگر مواقع پر نوافل ادا کرنے سے منع کر دیا جائے۔ اگرچہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بجماعت نوافل ادا کرنا مکروہ ہے، مگر لوگوں کو اس کی کراہت کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو، بلکہ علماء متاخرین نے تو اس کے جواز پر لکھا بھی ہے۔ لہٰذا عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔